بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن، نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما. وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، ولا تقول لعل الشباب يعود. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب، نحو لعل الله يرحمنا. والإشفاق في المكروه، نحو لعل العدو يقدم. ومعنى إن وأن التوكيد، ان اور اس کے اخوات کا بیان شروع کر دیا ہے. ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، اتنے حروف ہیں جن کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. فعل کیا کرتا ہے؟ اس کا ایک فاعل چاہیے، اور اگر متعدی ہے تو مفعول چاہیے. تو ایسے ہی یہ بھی کیا کرتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس کو ایک اسم چاہیے جس پر یہ رفع دیتا ہے، اور ایک اسم چاہیے جس کو یہ نصب دیتا ہے. تو جو کام فعل کا ہے وہی کام ان حروف کا ہے. تو اسی لیے فعل کے کیا ہو گئے؟ مشابہ ہو گئے. مشابہت رکھے ہوئے، جن سے مشابہت رکھی جائے. المشبہ بالفعل، فعل کے ساتھ مشابہت پیدا کیے ہوئے یہ حروف ہے. تو ان زیدن قائم، تو زیدن کو ان نے نصب دیا اور قائم کو رفع دیا. ان زیدن قائم. کان زید قائما کے برعکس، کانا تو فعل ہے ہی، تو زید کو اس نے رفع دیا اور قائم کو نصب. اس کے برعکس ان نے نصب دیا پہلے پھر رفع دیا. تو یہ فعل کی طرح ہو گیا. تو فعل کے مشابہ مشبہ بالفعل. اب تمام حروف میں سے ہر ایک کی خاص خاص نوعیت بتا رہے ہیں. معنی ان و ان التوکید، ان اور ان کے معنی ہے تاکید کی. وقد یوکد توکید، واو بھی آ جاتا ہے اس میں، اور واو کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو عقد یوکد تاکید. تو دونوں مصدر ہے، تاکید اور توکید. اس کے معنی آتے ہیں تاکید، یعنی کسی چیز کو مضبوط کرنا. تو ان جب داخل ہوگا، زید کھڑا ہے، ان کہہ دیا تو کھڑے ہونے میں تاکید ہے. یعنی وہ تو کھڑا ہی رہے گا، لیکن جس کو بیان کر رہے ہیں اس کو بتانا ہے تو پختگی کے ساتھ پتہ چلے گا کہ ہاں اس میں شک وک نہیں ہے. تو ان زید قائم اور ان زید قائم دونوں کے معنی میں، دونوں کا معنی جو دے رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مضمون اور مضبوط ہو جا رہا ہے. ومعنی کأن التشبیہ، اور کأن کے معنی ہے تشبیہ کے. زید اسد، زید شیر ہے، تو شیر تو ہے نہیں. تو کأن زید اسد، زید شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے بہادری میں. تو یہ تشبیہ کا معنی ہو گیا
کیونکہ آدمی کے اندر بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کسی ایک معنی کے اعتبار سے ہی دوسرے کو مشابہ قرار دیا جائے گا۔ مکمل سارے معنی آدمی کے اندر نہیں ہوں گے، 2-4 معنی ہوں گے، اسی معنی کے حساب سے شیر کہا گیا ہے۔ تو آدمی کو کہہ دیا کہ یہ چاند ہے تو خوبصورتی کے اعتبار سے، زید کالقمر، کأن زید القمر، تو خوبصورتی اس میں ہے اور اس میں خوبصورتی، تو مشابہت کو جیسے اس کو چاند کہہ دیا گیا ہے۔ ومعنی کأن التشبیہ، اور کأن کے معنی تشبیہ کے ہیں، ولیکن للاستدراک، اور لیکن استدراک کے لیے ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی غلطی تھی اس کو دور کرنا ہے، استدراک کا مطلب غلطی دور کرنا۔ کوئی ذہن میں بات آ رہی ہے، وہ مراد نہیں ہے، تو اس مراد کو بتلانا۔ جیسے زید اور عمرو ساتھ میں رہتے ہیں، تو کہہ دیے جاء زید، زید آیا، تو اب زید آیا تو دماغ میں آ رہا ہے کہ عمر آیا کہ نہیں آیا، تو یہ ذہن میں شبہ ہو رہا ہے، تو اس شبہ کو بتا دیں، لیکن امرا لم یجی، لیکن عمر نہیں آیا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ استدراک۔ غلطی کو دور کرنا، جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس وہم کے بارے میں واضح کر دینا کہ جو آپ کا وہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیا نہیں ہے، یا وہ آیا ہے لیکن ابھی وہ غسل کر رہا ہے، ابھی پہلے گھنٹے میں نہیں آیا ہے۔ لیکن کے ذریعے اس وہم کو دور کر دیا جائے گا، اسی کا نام ہے استدراک۔ ولیکن للاستدراک، لیکن اور لیکن استدراک کے لیے ہے۔ ولیت للتمنی، اور لیت تمنا کے معنی کو بتلانے کے لیے ہے، لیت تمنا کے معنی کو بتلانے کے لیے ہے۔ جیسے لیت زیدا قائم، کاش کہ زید کھڑا ہوتا تو میں تالی بجاتا، اچھا وہ کھڑا کر دیا اس کو۔ لیت زیدا قائم، تو زید القائم میں لیت نے تمنا کا معنی پیدا کر دیا ہے۔ ولیت للتمنی، اور لیت تمنی کے لیے ہے، تمنی تمنی تفاعل، یا آ گئی ہے اس کی وجہ سے نون کے نیچے زیر ہے، ورنہ تفاعل تمنی۔ ولعل للترجی، اور لعل ترجی کے لیے ہے، امید کے لیے ہے۔ وللاشفاق، اور ڈرنے کے معنی کے لیے ہے، اشفاق یشفق، اشفاق کے معنی ڈرنا۔ ولعل للترجی، اور لعل امید کے لیے ہے اور ڈرنے کے معنی کے لیے ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، لعل اللہ یرحمنا، شاید کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، تو شاید جو کہہ رہے ہیں اس میں امید ہے، تو کبھی کبھی لعل کا ترجمہ اسی شاید کو جائے امید کا لفظ لا کر دیتے، امید ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ترجی رجا، شاید کرے رحم، تو شاید کا جو لفظ ہے اس میں بھی امید کا معنی ہے، ایسا کہ شاید کہ آ جائے، ابھی کہا تھا 1 گھنٹے میں آؤں گا، 5-10 منٹ باقی ہے، شاید کہ اب آ جائے، تو شاید کا جو لفظ بول رہے ہیں اس میں امید پوشیدہ ہے، مفہوم ہے۔ اور اشفاق، لعل اللہ، لعل العدو یقدم، شاید کہ دشمن آئے، تو یہاں بھی شاید کا ترجمہ کر رہے ہیں لیکن اس میں ڈر کا مفہوم پوشیدہ ہے کہ شاید کہ آئے، یعنی آ سکتا ہے۔ وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّ وَالْإِشْفَاقِ، اور لعل امید کے لیے اور ڈرنے کے معنی کے لیے ہے۔ والفرق بین الترجی والتمنی، اور ترجی اور تمنی کے درمیان فرق یہ ہے، یعنی استعمال میں فرق بتا رہے ہیں کہ ترجی کے معنی تو امید اور تمنی کے معنی کسی چیز کی خواہش کرنا، لیکن قریب قریب ہے دونوں، ترجی اور تمنی،
تو کہہ رہے ہیں کہ فرق پھر کیا ہوگا؟ تو فرق وہی بتا رہے ہیں کہ ممکن غیر ممکن میں استعمال، ان التمنی یکون فی الممکن، کہ تمنا کرنا ہوتا ہے ممکن میں، نحو لیت زیدا قائم، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، وفی غیر الممکن، اور غیر ممکن میں، نحو لیت الشباب یعود یوما، لیت الشباب، کاش کی جوانی لوٹ آتی کسی دن۔ تو یہ لیتا جو ہے ممکن غیر ممکن دونوں جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ آدمی تمنا کر رہا ہے اور وہ تمنا اس کی پوری بھی ہو سکتی ہے۔ تمنا کر رہا ہے کہ کاش کی میں پائلٹ ہو جاتا ہے، اور پڑھائی بھی کر رہا ہے تو ہو جائے گا پائلٹ۔ کاش کے بوڑھا آدمی ہے کہہ رہا ہے کہ کاش کی جوانی لوٹ آتی ہے، تو یہ نہیں لوٹے گی، کیونکہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو گیا گیا، پھر اس کے بعد پھر موت کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آنا بھی نہیں۔ تو لیت الشباب یعود یوما، تو یہاں پہ غیر ممکن اور پہلی جگہ ممکن غیر ممکن دونوں جگہوں میں لیتا کا استعمال ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ دونوں جگہ، اور اللہ کا استعمال دونوں جگہ نہیں ہے، صرف ممکن میں ہے۔ اسی کو بتا رہے ہو ان الترجی لا یکون الا فی الممکن، اور ترجی نہیں ہوتی ہے مگر ممکن میں۔ فلا تقولوا، لہذا آپ نہیں کہیں گے، فا للعاقبۃ، فا نتیجے کے لیے، فلا تقولوا، لہذا آپ نہیں کہیں گے لعل الشباب یعود، شاید کی جوانی لوٹ آئے، تو لعل کا استعمال یہاں پر نہیں ہوگا۔ والفرق بین الترجی والاشفاق، اور ترجی اور اشفاق کے درمیان فرق یہ ہے، ان الترجی یکون فی المحبوب، کہ ترجی محبوب میں ہوتی ہے، پسندیدہ چیزوں میں ہوتی ہے، نحو لعل اللہ یرحمنا، جیسے کہ لعل اللہ یرحمنا، شاید کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ترجی اور اشفاق میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کسی چیز کے جو ہے حصول اور نہ حصول کے درمیان کیا رہتا ہے؟ دل کی چاہت رہتی ہے، اور چاہت دونوں ہے، یا تو ڈر کے ساتھ ہے یا جو ہے امید کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ترجی اور اشفاق میں خوف کا مفہوم رہتا ہے، اور ترجی میں خوف کا مفہوم نہیں رہتا بلکہ حب کا، چاہت کا مفہوم رہتا ہے۔ مثال سے واضح کر دے رہے ہیں کہ لعل اللہ یرحمنا، شاید کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ تو یہاں پہ جو رحم کرے وہ رحم چاہ رہا ہے کہ ہو جائے، رحم چاہ رہا ہے ہو جائے، اور اس کا برعکس جو ہے لعل العدو یقدم، شاید کہ دشمن آئے، وہ تو آئے گا لیکن چاہ رہا ہے کہ نہ آئے۔ دونوں میں اشفاق اور ترجی میں یہ فرق رہے گا۔ حکم تو لگائے گا آمد کا ہی، پیش آنے کا ہی، لیکن اللہ جو ترجی کے لیے ہوگا تو اس پیش آنے کی امید بھی ہے کہ ہاں ایسا ہو جاتا، اور اللہ جو اشفاق کے لیے اس میں کہ وہ تو ہوگا لیکن چاہ رہا ہے کہ نہ ہوتا تو اچھا رہتا۔ والاشفاق والترجی، والفرق بین الترجی والاشفاق، اور ترجی اور اشفاق کے درمیان فرق یہ ہے کہ ترجی یکون فی المحبوبی، محبوب پسندیدہ چیزوں میں ہوتی ہے، نحو لعل اللہ یرحمنا، جیسے کہ یہ مثال شاید کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ والاشفاق فی المکروہ، اور اشفاق ڈرنا ناپسندیدہ چیز میں ہوتا ہے، نحو لعل العدو یقدم، جیسے کہ لعل العدو یقدم، شاید کہ دشمن آ جائے۔ وهذه الحروف تعمل عکس عملی کان، اور یہ حروف عمل کرتے ہیں کانا کے عمل کے برعکس، کانا کے عمل کے برعکس۔ فتنصب الاسم، تو نصب دیتے ہیں اسم کو، وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، نحو ان زیدا قائم، جیسے کہ ان زیدا قائم، یہاں پہ اسم کو خبر نصب دیا، ان میں زیدن کو نصب دیا اور قائم کو رفع دیا۔
یعنی رفع اور نصب جو آنے والا ہے وہ انا کی وجہ سے آیا ہوا ہے، تو انا عامل ہوا، فہی عاملۃ فی الجزئین، تو انا عمل کرنے والا ہوا دونوں جزوں میں، زیدن اور قائم، یہ دو جز ہیں، دونوں پہ انا نے عمل کیا، لیکن یہیں پر اس کا عمل بدل گیا، پہلے والے جز کو نصب دے رہا ہے، دوسرے کو رفع دے رہا ہے۔ وہذا مذہب البصریین، اور یہ بصریین کا مذہب ہے، یعنی دونوں جزوں میں عمل کرنا یہ بصریین کا مذہب ہے۔ وذهب الکوفیون، اور کوفیین گئے ہیں الی انہا لا عمل لها فی الخبر، اس بات کی طرف کہ اس کا عمل نہیں ہے خبر میں، اس کا عمل نہیں ہے خبر میں، یعنی کوفیین کہتے ہیں کہ قائم جیسے پہلے تھا مرفوع، ان زیدن کے بعد اس پر کچھ ہلا ولا تو نہیں کچھ ہلا، تو لہذا ویسے ہی ہے، قائم کو جو ہے ابتدا کی وجہ سے جو رفع آ رہا ہے وہی ہے، لیکن بصریین کہتے نہیں، یہ انا آیا تو اس نے ہلا کر کے پھر ویسے رہنے دیا، وہ تم ہٹو پھر سے دوسرا رفع لا رہا ہوں، تو انا کی وجہ سے رفع آیا، پہلا رفع ہٹا کے دوسرا رفع، دکھا نہیں، پہلے ہر چیز دکھتی نہیں ہے، بھوک دکھتی نہیں ہے، پیاس دکھتی نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ دکھے ہی کہ وہاں سے رفع ہٹ کے پھر آئے، بلکہ وہ ہٹا ہوا ہے، انا نے کہا گیا سب کچھ میرا رہے گا، میری حکومت آ گئی ہے، اور سب چیزیں صفائی ستھرائی کرا کے ادھر ادھر ہٹا کر کے اپنا سب چلے گا، تو انا کی حکومت یہاں آ گئی ہے۔ وذهب الکوفیون، اور کوفیین نے کہا ہے الی انہا لا عمل لها فی الخبر، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں ہے عمل انا کا خبر میں، ان کا بھی کہنا اس اعتبار سے ہے کہ جب وہ کچھ اس میں تبدیلی نہیں ہے، قائم پہلے بھی مرفوع تھا اب بھی مرفوع ہے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ انا ہی رفع دے، لیکن بصریین کہتے نہیں، پہلے کا رفع خبر کا تھا، اب رفع انا کی وجہ سے ہے، وانما هو باق علی رفعه، اور بس وہ باقی ہے اپنے رفع پر، الذی کان له قبل دخول ان، جو کہ تھا اس کے لیے انا کے داخل ہونے سے پہلے، وهو خبر المبتدئی، اور مبتدا کی خبر ہونا ہے، تو مبتدا کی خبر علی حالہ باقی ہے، لیکن بصریین کہتے نہیں، اب انا کی یہ خبر بن گیا، انا رفع نصب دے رہا ہے۔ یہاں تک جو دو شعر پیش کیا تھا اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب وراعی ذا الترتیب الا فی الذی کلیت فیہا او ہنا غیر البذی، اور رعایت کرو اس ترتیب کی، ذا الترتیب، ھذا القلم، ھذا الکتاب، تو اسی لیے الترتیب مفعول بھی ہے ھذا کے ساتھ مل کر کی، راعی یراعی مراعات کہ انہیں رعایت کرو، امر ہے یہ راعی، وراعی ذا الترتیب، اس ترتیب کی رعایت کرو، الا فی الذی، مگر اس مثال میں جس میں لیت فیہا غیر البذی کی طرح آئے، کا طرح، لیت فیہا او ہنا غیر البذی، کاش کی یہاں پر یا اس میں نہ ہوتا بذی کے علاوہ، غیر البذی بکواس کرنے کے علاوہ، یہاں پہ یہ مجلس ایسی ہے یہاں بکواس کرنے والے ہی ہوتے تو اچھا رہتا، کلیت فیہا او ہنا غیر البذی، مگر یہ کہ اس مثال میں جو کہ ہو لیت فیہا غیر البذی کی طرح، یعنی جس میں فیہا ہونا ظرف یا اس میں یا جار مجرور آ جائے، وہاں پہ الگ مسئلہ ہوگا۔ کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ زید القائم مبتدا خبر جیسے ہے اپنی ترتیب پر، کہ پہلے مبتدا ہو پھر خبر ہو، وہی ان حروف کو چاہیے، ان زیدا قائم، ان زیدا قائم، لعل زیدا قائم، لیت زیدا قائم، لیکن زیدا قائم، راعی والترتیب، اس ترتیب کی رعایت کرو، اسی ترتیب پر پہلے کو نصب دے دو دوسرے کو رفع دے دو، لیکن اگر جار مجرور ہو جیسے لیت فیہا غیر البذی، تو لیتا کا اسم ہو جائے گا غیر البذی بعد میں، اور فیہا جار مجرور اس کی خبر ہے جو مقدم ہے، تو ترتیب کی رعایت نہ کرے تب بھی چلے گا اگر جار مجرور ہو، یا لیت ہونا غیر البذی، لیتا کا اسم ہو جائے گا غیر البذی، اور ہونا
یہ مقدم ہو گیا. یہ ظرف ہے یہاں پر، ظرف مکان یہاں، ہاں ہونا یہاں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے اور مقدم ہو گیا. اس ترتیب کی رعایت نہیں ہوئی، یعنی خبر پہلے آ گئی. یلزم تقدیم الاسم فی هذا الباب وتاخیر الخبر، یعنی لازم ہے اسم کو مقدم کرنا اس باب میں، یعنی انا انک انا لیکن لیت لعل کے استعمال کے باب میں پہلے اسم آئے گا اور پھر خبر آئے گی. وتاخیر الخبر، اور خبر کو مؤخر کرنا. الا اذا كان الخبر، مگر یہ کہ جب خبر ہو ظرفن، ہونا جیسے ظرف ہے، مگر یہ کہ خبر جب ظرف ہو. او جارن مجرورن، یا جار مجرور ہو. فإنه لا يلزم تاخیرہ، تو پھر لازم نہیں ہے تاخیر، لازم نہیں ہے تاخیر. یعنی فیہا مقدم ہو گیا اور ہاں ہونا مقدم ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے. مؤخر ہونا ضروری یہاں نہیں ہے جار مجرور میں اور ظرف میں. وتحت هذا قسمان، اور اس کے تحت دو قسمیں ہیں. بس اتنا رہنے دیں، وقت پورا ہو گیا. یہ پتہ نہیں کیوں ٹھہر گیا جا کر کے، باقی پڑھاتے رہیے، 19 سے آگے نہیں بڑھے. لگ رہا ہے کہ وہ جگہ ختم ہو گئی ہوگی. اسٹینڈ بائی، ٹیپ ٹو ریٹرن ٹو ریکارڈ. چلو